اب وہ پہنچ گئے، جو ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والے تھے وہ پہنچ گئے ابو طالب کے گھر میں۔ اچھا، اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ ایک اژدہے کو، جو بھائی نے بھی ہمارے منقبت پڑھی کہ بچپن میں مولا کائنات نے اژدہے کو چیر دیا تھا، تو وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ تمام افراد پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو طالب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح ہے، صحیح اس کی ولادت ہے یا نہیں ہے۔ تو اچھا، ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ چیک کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ کے دامن میں اونچائی پر ایک اژدہا موجود تھا، اس کے سامنے بچے کو ڈال دیا کرتے تھے۔ اب اگر اژدہا اس بچے پر حملہ کر دے تو کہتے تھے کہ صحیح ولادت نہیں ہے اس کی، یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر اژدہا بچے پہ حملہ نہ کرے تو کہتے تھے کہ بھئی یہ بہترین ہے، صحیح ہے بالکل۔ اب یہ تو کوئی معیار نہیں ہے نا بھئی، اژدہے کو بھوک لگے گی تو حملہ کرے گا، بھوک نہیں لگے گی تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن ان کی موٹی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ مولا کائنات کو حوالے کیا حضرت ابو طالب نے اور کہا کہ دیکھ لو آج کیا ہوتا ہے، آج اژدہا حملہ کرتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے۔ مولا کائنات 3 دن کے ہیں، ابھی 3 دن کا بچہ ہاتھ میں دیا، اور ادھر ابو جہل بھی چلے، بڑے صاحب، ان کے چھوٹے صاحب بھی چلے، ابو لہب بھی چلے، اور ان کے ساتھ عتبہ اور شیبہ بھی چلے، اس کے ساتھ حضرت ابو طالب بھی چلے، رسول گرامی بھی چلے، اور پورا قوم اور قبیلہ چلا دیکھنے کے لیے کہ آج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پہاڑ کے دامن میں پہنچے، 3 سال کے بچے، 3 دن کے بچے کو اس اژدہے کے سامنے ڈال دیا۔ اژدہا قریب آیا، روایت کا جملہ ہے 2 انگلیوں سے اس کی گردن کو موڑ دیا اور وہ مر گیا۔ رسول خدا نے فوراً بچے کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہنے لگے، آج سے اے علی، آج سے معیار اژدہا نہیں ہے جو یہ بتائے کہ کس کی ولادت پاک ہے کس کی ولادت نجس ہے، آج سے معیار تیری ذات ہے۔ جو تجھ سے محبت رکھتا ہے اس کی ولادت بہترین ہے، جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اس کی ولادت میں شک ہے۔ ایک درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔